یہ اسٹائل تھا یہ اسٹائل سے خان صاحب آئے, یہ چلتے ہوئے یہ چلتے ہیں نا پورا, اور پھر آگے یہ سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو اب خان صاحب اٹھ کے ایک دم سے جج صاحب کو چلے گئے کہ اس کیس میں جنرل ریٹائر باجوہ کو بلائیں. اچھا, خان نے جج صاحب کو کہتے ہیں, انہوں نے کہا عمران خان نہ کسی سے مذاکرات کرے گا, اچھا نہ کوئی مذاکرات ہوئے, نہ کسی شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرے سامنے اللہ کا حلف, قرآن پہ حلف اٹھا کے کہا ہے, اور مجھے انہیں مخاطب کہ سنو کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس کا جو چہرہ ہے نکاح کے بعد دیکھا ہے. انہوں نے کہا میرے ورکر کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کا کپتان کبھی نہیں جھکے گا, کبھی باہر نہیں جائے گا, میں کوئی چور نہیں ہوں, اور یہ میں اپنے ورکر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اور یہ خبر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے, پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. باہر والا خان یہ تھا کہ وہ آ کے کسی سٹیج پہ آ کے کہتے تھے بس یہاں پہ دھرنا ختم کر دیں, یہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں گے. وہ اندر والا خان کسی مذاکرات کے چکر میں نہیں ہے جی. اور وہ خان جو اس کی باڈی لینگویج ہے, ورکر نے کسی جھلک دیکھ لی نا تو پھر سلاب آ جانے ہیں. السلام علیکم ناظرین, سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. میرے ساتھ موجود ہیں احتشام علی عباسی صاحب, یہ ڈسٹرکٹ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, اور آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں. بلکہ پہلا سوال ہی عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے, اور کافی دیر ان کا انٹریکشن عمران خان صاحب کے ساتھ رہا. احتشام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم فائن, ٹھیک ٹھاک. آج خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے سنا آپ؟ ہاں جی, میں آپ دیکھ لیں کہ ایک خان صاحب اریسٹ ہوئے ہیں, ہاں, اور اریسٹ ہونے کے بعد بڑا ایک سوچ رہے لوگ کہ خان کیسا ہوگا, جیل کے اندر کیا ماحول ہے, اور خاص کر کے سائفر کیس کی جو سماعت ہے کیسے ہو رہی ہے, اور خاص کر کے لوگ پوچھتے تھے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. تو آپ کو پتا ان کے وکلا کا ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے جواب, تو وہ لوگ پریشان تھے کہ یار آخر کیا ہو رہا ہے, حقیقت کیا ہے. تو میں آپ کو ایک چیز ساتھ کہہ دوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ بتاؤں گا جو واقعی وہاں پہ ہوا ہے. یعنی آپ حلفن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی, کیونکہ یہ لگی لپٹی یا بہت سارے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, ان وہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہوا. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہے, بالکل سچ بتاؤں گا. جب ہم عدالت کے اندر پہنچے, باہر کا پروسیس ایک لمبی سٹوری ہے, عدالت کے اندر پہنچ گئے ہم, اس وقت تک جج صاحب نہیں آئے تھے. اچھا, اور اس میں آپ نے ایک چیز مجھے یاد کریے گا, آپ نے پوچھیے گا مجھے کہ جو علیمہ بی بی اور بشرا بی بی کے حوالے سے بیچ میں چیزیں چلتی رہی ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کلیئر کر دوں گا کہ ان کے اختلافات ہیں, وہ ہم ڈسکس کریں, وہ ذہن میں رکھیے گا. خیر ہم اندر گئے. ہاں, اس کے بعد ہوا کہ جج صاحب آگے جی, شاہ محمود قریشی کی فیملی ساری موجود تھی اندر, ان کی بیٹی بیٹا, اس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے فیملی موجود تھی, ان میں بشرا بی بی, ان کی بہنیں موجود تھیں. اس کے بعد جو ہے آگے جج صاحب, اور ساتھ ہی جو ہے نا عمران خان صاحب آگے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی جو ہے نا صحت کے بارے میں کلیئر ایک سمپل سٹائل کو بتاتا ہوں, اور ان کا باڈی لینگویج کے لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خان کی باڈی لینگویج کیا ہے, خان صاحب اندر کس حالت میں ہے, اور وہ کیونکہ بندہ جیل میں تو سوچ رہا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ اندر پتہ نہیں ہو سکتے جیسے باہر کہتے ہیں کہ وہ تو باہر جانے کے لیے تیار ہیں, اس طرح کی باتیں. تو میں آپ بتاؤں تو خان صاحب آئے کیسے ہیں. میں کھڑا تھا یوں جی, یہ پیچھے سے انہوں نے ایک کوریڈور ٹائپ بنایا تھا, وہ بند ایریا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ یو بوائے ایک لڑکا نکلے, اور یہ اسٹائل تھا, یہ اسٹائل سے خان صاحب آئے, یہ چلتے ہیں نا پورا, اور پھر آ کے یہ سیٹ پہ بیٹھ گئے, ٹانگ پہ ٹانگ, ٹھیک ہے. اب وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے, اب بالکل یوں. اس دوران انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا دیکھیں خان صاحب آپ کہہ رہے تھے تو ہم نے میڈیا بھی بلایا ہے. ایک دم سے انہوں نے دیکھا مجھے دیکھا, میرے ساتھ عرفہ فیروز ہیں وہ جیو کے, تو ہمارا کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ایک ملاقات بھی تھی, اسی بیٹ کو رپورٹ بھی کرتے ہیں, تو ہمیں زمان پارک بلایا بھی تھا خان صاحب نے, وہاں پہ بھی ہماری ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے جب دیکھا تو ان کے ایک دم چہرے پہ تھوڑی رونق آ گئی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرے اپنے آگے جو جینون جا کے باہر رپورٹنگ بھی کریں گے. انہوں نے ادھر سے کہا کہ جانا نہیں ہے تم لوگوں سے میں نے بات کرنی ہے, ادھر سے ہی آواز, ادھر سے ہی, ایسے جیسے ان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے. اب ہم بیٹھ گئے, ہم نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے. اب مجھے سمجھ اس وقت کیونکہ سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کا پورا عملہ, جیل پولیس کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی, وہ سارے اندر موجود تھے. ہمیں سمجھ لگی کہ اب یہاں پہ کوئی نہ کوئی پڑا ہونے والا ہے. اب میں کارنر پہ تھا, وہاں پہ ہم جم گئے. اسی دوران پھر ہوا یہ کہ سماعت ہوئی. سماعت کا اخبار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ ان کے وکلا آئے, اور دونوں نقول دی گئی. نقول کے بعد ان کو کیونکہ ابھی 12 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے انہوں نے رکھ دی ہے, تو اس میں انہوں نے اعتراض بھی کیا 1958 کے لا کے حساب سے. سماعت کے اوپر ہم ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ خان صاحب جب سماعت ختم ہو گئی تو اب خان صاحب اٹھ کے ایک دم سے جج صاحب کو چلے گئے کہ اس کیس میں جنرل ریٹائر باجوہ کو بلائیں. اچھا, خان نے جج صاحب کو کہتے ہیں. جج صاحب نے کہا ہاں وہی. انہوں نے کہا نہیں, یہ سائفر جو تھا یہ جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا, میری حکومت اس کو بنیاد بنا کے گرائی گئی.
بیسک انہوں نے ہمیں الیکشن سے باہر کرنا تھا، تو انہوں نے جو ہے یہ سائفر والا معاملہ کیا اور اس کیس میں جنرل باجوہ کو بلایا جائے. پھر خان صاحب ہمارے پاس آ گئے. جیسے ہی میرے سامنے آئے تو میں نے نا، کیونکہ میرے دماغ میں ایک چیز گھوم رہی تھی، کیونکہ باہر بار بار ہم سن رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اور مختلف ہمارے جرنلسٹ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے اندر ملاقات ہوئی ہے، کسی بڑے افسر کی ملاقات ہوئی ہے، کسی بڑی شخصیت کی ہوئی ہے، خفیہ ملاقاتیں، اور عمران خان باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ معافی مانگ رہا ہے. تو میں نے سب سے پہلے سوال ہی کہ میں خان صاحب آپ نے تو مذاکرات کر لی ہیں، ملاقاتیں بھی کر لی ہیں، تو آپ باہر جا رہے ہیں. تب خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا سنو میری بات، جو جیسے ان کا سٹائل ہے، انہوں نے کہا عمران خان نہ کسی سے مذاکرات کرے گا، اچھا، نہ کوئی مذاکرات ہوئے، نہ کسی شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور میں مذاکرات کروں کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ دوسری بات انہوں نے کہا میں ان کیسز کو میں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا کہ چل رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ایٹ دی اینڈ اس کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہ میں نے کرنے نہ کیے. اس کے ساتھ پھر میں نے دوسرا ان کو سوال کیا، تو اس سوال میں جو نکاح کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے کہا کہ بھائی خبرمانی کا انٹرویو دے رہا ہے اور سارا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اتنا گھٹیا لیول پہ چلا جائے کہ آپ ایک سابق شوہر کو پہلے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے غلط باتیں کرواتے ہیں، اس کی ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں اگر جب اس کو آپ نے جس طرح سے لایا تو اس نے وہ باتیں کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ کرتے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کی اہلیہ، ان کے جو بچے ہیں، ان کو بھی بیچ میں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی بیٹھ کے اپنی ماں کے خلاف باتیں کریں. بشرا بی بی کے بچوں کو بھی بشرا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات بہت افسوس ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز انہوں نے کلیئر کی ہے جو ہمارا بتانا اخلاقی طور پہ بھی فرض ہے، کہ انہوں نے میرے سامنے اللہ کا حلف، قرآن پہ حلف اٹھا کے کہا ہے، اور مجھے انہیں مخاطب کہ سنو کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس کا جو چہرہ ہے نکاح کے بعد دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ خان صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں نے بشرا بی بی کا جو چہرہ ہے نکاح کے بعد دیکھا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جو پروگرام میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں سارا. خیر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سوال کیا ان کو ہم نے کہ آپ نے گور کے جو ہے لگا دیے چیئرمین کے، اور وہ سارے کہہ رہے تھے شاہ محمود قریشی کو لگائیں گے، وہ شاہ محمود قریشی کو اپائنٹ کریں گے، تو پھر گور کیسے آگے؟ تو اس میں جب خان صاحب بولنے لگے تو شاہ محمود قریشی نے ٹوک دیا، انہوں نے کہا میں بولوں گا. اچھا، میرے حوالے سے سوال ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا. تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں آج لوگوں کے دلوں میں ہوں، لوگ مجھے دل سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ شخص ہے عمران خان. اب عمران خان مجھے چیئرمین لگائے، عمران خان مجھے عام ورکر کی طرح رکھے، عمران خان مجھے کھا لے جاتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شاہ محمود قریشی وہ آخری بندہ ہوگا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر میں مر گیا میں تب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں 9 مئی کا جو 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی کا ہم نے سوال کیا کہ 9 مئی، اس میں خان صاحب نے کہا کہ یہ لندن پلان تھا، سارا وہاں سے پلان کیا گیا. میاں نواز شریف نے یہ پلان کر کے، ان کے لوگ تھے، انہوں نے مل کے ہماری حکومت گرانی تھی، اور اس حکومت گرانے کے لیے پورا پلان ہوا تھا. اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، جیسے وہ کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے آپس کے تعلقات، یہ بڑا اچھا، یہ باقاعدہ سوال پوچھا گیا ان سے؟ یہ میں نے پوچھا نہیں ہے، ہاں، یہ میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ میں کھڑا تھا، سامنے یہ بیٹھی تھی، تو اس میں جب وہ آئی نا تو اکٹھی بیٹھی تھی بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ، اور 3 بہنیں ان کی ساری ہوئی تھی. اچھا، اور اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اکٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہی ہیں کیس کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے سارے یہ. پھر اس کے بعد انہوں نے سرگوشیاں کی ہیں اچھا، ان آپس میں خاتون نے. اور پھر میں نے دیکھا، میں کیونکہ چہرے پہ میں نے دیکھا کہ ان کے اختلافات ہوں گے تو لازمی بات ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے. وہ ہنس رہی تھی آپس میں، ہنسی گپ شپ لگا رہے، کیونکہ خان صاحب آج بہت موڈ میں تھے. اچھا، نہیں ادھر ایک چیز بتائیے گا، شاہ محمود قریشی کا جب آپ ذکر کر رہے تھے اس دوران شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ باہر جا کر پیغام دیتے ہیں، خان نے انہیں ٹوکا کہ نہیں میری بات سنو، میرا پیغام جا کے باہر لوگوں کو دو. وہ کیا معاملہ تھا اس میں؟ یہ تھا خان صاحب کو، وہ میرا سوال تھا. ہاں، کیونکہ میں نے خان صاحب کو سوال کیا تھا کہ خان صاحب ورکر بہت پریشان ہیں، میرے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یار آپ کور کرتے رہتے ہیں، آپ کی کہیں نہ کہیں سے ان کے پی ٹی آئی کے وکلا سے بات ہوتی ہے، تو ورکر کے حوالے سے آج تک وکلا نے بھی کچھ کلیئر نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا ورکر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ان کو کیا پیغام ہے؟ انہوں نے ایک پیغام دی ہے ورکر کو. انہوں نے کہا میرے ورکر کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کا کپتان کبھی نہیں جھکے گا، کبھی باہر نہیں جائے گا. میں کوئی چور نہیں ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہوئی، میں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کروں گا. اور یہ میں اپنے ورکر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ خبر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. اور انہوں نے ورکر کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، خوف سے نکلیں. جب آپ خوف سے نکلیں گے تو تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. اور عمران خان جو ہے وہ کسی خوف میں نہیں ہے، کسی ڈر میں نہیں ہے، نہ کسی پریشر میں آئے گا. اور سب سے اہم چیز انہیں یہ ہے کہ وہ باہر نہیں جائے گا.
اس کے ساتھ پھر شاہ محمود قریشی بھی بول پڑے, انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ہے, الیکشن میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پوری پاور سے نکلیں, اور بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں نکلیں. اچھا, ایک اور خبر جو ڈسکس ہوئی کہ عمران خان کا جو مسل ہے وہ مسل لوز ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو تو باڈی وائز دیکھنے میں خان کیسا تھا؟ سر میں جو, کیونکہ میں نے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں, بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو جو باہر والا خان تھا اور اندر والے خان کے بڑا فرق میں آپ کو بتاؤں. کورٹس میں جب خان صاحب آتے تھے تو میں ان کے ساتھ زیادہ تر بیٹھ کے گپ شپ کرتا تھا, تو بعض کو ججز تک پوچھتے تھے کہ یہ ججز ان کا کنڈکٹ کیسا ہے, مطلب یہ پوچھتے تھے, مطلب وہاں کوئی باعث تو نہیں ہے اس طرح, یا کبھی کبھار تھوڑا بہت چہرے پہ دیکھا ہم نے پریشانی دیکھی. تو وہ اندر والا خان کوئی اور خان ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مسل, وہ اتنا فٹ ہے. میں دیکھیں اگر میں ہوں تو میں ان کے بچوں کی جگہ ہوں, میں ان سے بہت کمزور ہوں. وہ اتنا فٹ خان, اور وہ مسل علی باتیں ساری, وہ اتنا فٹ ہے, اندر آیا اس کا چہرہ اتنا روشن ہے, اتنا روشن. اور جیسے میں نے ادھر بندے سے پوچھا بھی ہے تو وہ پتہ چلا کہ وہ مسلسل جو ہے نا وہ نماز جو ہے جیسے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تہجد تک وہ بندہ پڑھتا ہے. اور پھر بات یہ کہ اعتقاد کی ہوتی ہے, یقین کی ہوتی ہے, جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے وہ ان کا یقین اگلے لیول پہ نکل گیا. اس بندے کا چہرہ بالکل فریش تھا, اور باڈی وائز پریشانی نہیں تھی. اور باڈی وائز میں نے آپ کو بتایا نا جو اسٹائل تھا نا, جیسے وہ ہم بندہ نیا نیا جوان ہوتا ہے, پھر وہ کبھی تو وہ ایسے کر کے, تو وہ ایسے کر کے جب کوٹ میں آئے تو میں بھی دیکھ کے نا, میں نے کہا یار پہلے نہیں پتا لگا جی, میں کو شاید کوئی آ گیا ہو, میں نے چاہا میں تو خان صاحب ہی ہیں. وہ اس اسٹائل میں ہے, اسے ہر چیز اس کی فٹ ہے. اچھا, آپ مجھے آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ اگر اس باڈی لینگویج میں اس اسپرٹ کے ساتھ ورکر خان کو دیکھ لے تو دیکھیں جی, اندر والا خان بدل گئے. باہر والا خان یہ تھا کہ وہ آ کے کسی اسٹیج پہ آ کے کہتے تھے بس یہاں پہ دھرنا ختم کر دیں, یہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. وہ اندر والا خان کسی مذاکرات کے چکر میں نہیں ہے جی. اور وہ خان جو اس کی باڈی لینگویج ہے, ورکر نے کسی جھلک دیکھ لی نا تو پھر سلاب آ جانے. ورکر تو ویسے تیار بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں بتاؤں کہ خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت ہائی ہے. اور ہم خود حیران تھے سارے, وہ جرنلسٹ موجود تھے وہاں پہ, آپ ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. جو بندہ باہر نکلا انہوں نے کہا یار یہ تو باہر والا خان تو کمزور تھا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کورٹ روم کیسا تھا؟ کورٹ روم برکت بھائی اس طرح سے ہے کہ تقریباً کوئی جیسے سینما ہال ٹائپ ہے جی, اس پہ 200 بندہ آ سکتے ہیں. اتنی بڑی جگہ ہے؟ نہیں, اس سے تو بہت بڑی ہے وہ. نہیں, سینما ہال یعنی 200 بندے کی جگہ ہے, 200 بندہ ایزیلی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ایریا وہ کور کر کے تو اس میں بتایا گیا ہمیں کہ کچھ لوگ بیٹھے, عام عوام بیٹھی ہے. عام عوام کتنے لوگ تھے؟ عام عوام کو 15 سے 20 سے. تو وہ عام عوام تھی؟ پتہ نہیں, عام عوام ہی تھے سر. دیکھیں یہ جو اسٹیمپ ہے نا, یہ جیل کے اندر اگر یہ مٹ جائے تو بندہ باہر نہیں آ سکتا. تو ہم نے اس کو کافی بچا کے جو ہے نا, تاکہ یہ موجود رہے, یہ لگاتے ہیں اسٹیمپ سارا, تو وہ عام عوام ہی تھی. اچھا, تو وہ بھی بیٹھے تھے. البتہ فیملی ان کی پوری یہ ہے کہ وکلا کی ایک اچھی تعداد اندر موجود تھی. ٹھیک ہے. اور جج صاحب کے بارے میں رؤف لاسا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جج صاحب دبک گئے تھے جو ہی خان اندر آیا تھا. دیکھیں جی, خان تو ایک ہم بھی سارے جب کھڑے تھے نا, جب خان آیا تو خان کا ایک اس کا روب بڑا ایک عجیب سا ایک ہے, اس کی شخصیت نا وہ ہے اس میں. لیکن یہ ایک اوور آل اگر دیکھا جائے تو جج صاحب کا کنڈکٹ بہت اچھا ہے اس کیس پورے میں. میڈیا کے ساتھ بھی میڈیا کی بڑی خواہش تھی کہ میڈیا ہے, اگر ہم اندر پہنچے تو اس میں جج صاحب کا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ نہ کوشش کرتے تو ہمیں کبھی اندر نہ جاتے. تو انہوں نے بڑی کوشش سے ہمیں اندر لے کے گئے, اور آگے بھی انہوں نے ہم سے پرومس کی ہے کہ بڑی تعداد جو ہے نا وہ. اچھا صاحب, اب یہ بتائیں کہ جو کیس تھا بنیادی طور پر نقول دینی تھی تحریک انصاف کے لوگوں کو وکلا کو, تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اب نقول فراہم کی گئی ان کو, ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ نقول کے بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے, اس کے لیے 12 تاریخ رکھی گئی ہے. البتہ پی ٹی آئی وکلا نے جو ہے وہ لینے سے انکار کیا اس وقت, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب 12 تاریخ ہو گئی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم چونکہ جب خان صاحب ہم سے پہلے ہی بہت بول چکے تھے, اس کے بعد جو ہے نا پورا ان کا تقریباً 12-14 لوگ ہمارے اس میں آ گئے جہاں پہ ہم بیٹھے تھے. تو پھر ہمیں انہوں نے باہر نکالا, اور زبردستی ایک قسم کا نکالا ہے اڈیالہ جیل کے اندر کی اتھارٹیز نے. پھر ہمیں باہر نکالا, انہوں کو پتا تھا اگر یہ تھوڑی دیر اور رہے تو. لیکن یہ جو سماعت ہے نا, یہ تاریخی سماعت ہوگی. اس وجہ سے یہ ہے کہ خان کا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ خان کس پوزیشن میں ہے, کیا چکر ہے. میں نے آپ کو نا الف کے سامنے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھل کر اوپن ٹرائل ہوتا جوڈیشل کمپلیکس میں تو چیزیں خاصی مختلف ہو جاتی؟ بہت مختلف ہوتی, بالکل ہوتی. لیکن یہ وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں جو عمران خان ہے نا, اس کی باڈی لینگویج سے مجھے جانا لگ رہا ہے اس کو کیس کوئی سرکار ہی نہیں, کیس چل رہا ہے, وہ ایز اے ملزم وہاں پہ ان کو آگے پیش کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کیس میں کوئی انٹرسٹ ہے, زیرو بھی. اچھا, ہاں, البتہ ایک آج وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ پوری توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں جی, آج تو وہ اپنی گپیں لگاتے رہے جی, وہ ہنسی خوشی جو ہے نا بہنوں سے, بیگم سے, پھر وکلا بھی جا کے. آج خان صاحب بہت خوش تھے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ کوئی غیر معمولی چیز آپ نے اس میں دیکھیں, باقی یہ ہے کہ جیل کا جو عملہ ہے انہوں نے ہمیں اندر لے گئے.
ہمارے ساتھ اچھا ان کا رویہ تھا. اچھا رویہ تھا ان کا. ہم کتنے صحافی گئے یہاں پر؟ تقریباً دیکھیں جی ہمارے ساتھ 7 ہم لوگ جو گئے ایک دوسرے کو جانتے تھے ہم. جی. اور کچھ انہوں نے کہا یہ بھی جرنلسٹ ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. وہ کوئی 5 کے قریب اور تھے تو میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے ہو گئے تقریباً 12 سال. 12 سال. اور آپ اہم ترین ایک ایسوسیشن کے صدر ہیں. جی بالکل. آپ ان صحافیوں کو نہیں جانتے تھے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو. میں نے اندر بولا بھی ہے. میں نے کہا آپ انہوں نے کہا جی ہم لانا میڈیا کوئی پتہ نہیں کوئی نور کوئی روز وہ کوئی کون سا کہہ رہا تھا. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو. تو پھر وہ تھوڑا سا نظریں بھی چڑھا رہے تھے تو میں نے بھی زیادہ پوچھا نہیں ہے. میں نے کہا چلے ہمیں ایک اچھا موقع مل گیا اور یہ اسی کا یہ بہت بڑا موقع تھا اور یہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ یار یہ چیز سامنے آئے. جی. اور میں نے ایک جو ہے نا آپ کو بڑی کلیئر بھائی سراب بھائی بات کی ہے کہ میں جو بات میں نے کی ہے نا اس میں کوئی لپٹی نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہی بات کی ہے جو کورٹ کے اندر ہوئی ہے جو ہمیں نظر آئی ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست .pk بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست .pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.